یہ بری بات ہے، عورت پہ ہاتھ اٹھانا یہ ظلم زیادتی ہوئی بھی ہے۔ ماجد بشیر نے عدالت میں کہا ہے کہ میری بیوی ایک باکردار عورت ہے۔ ماجد بشیر نے گھریلو ملازموں کی موجودگی میں نرگس کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ اب آخری بات جو آج کل بہت زیر بحث ہے، پاکستان کی مشہور اداکارہ، اسٹیج اداکارہ اور ڈانسر وغیرہ نرگس پہ اس کے شوہر پولیس انسپیکٹر ہیں نے شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ نرگس نے اپنے شوہر پہ الزام لگایا ہے کہ اس کا شوہر فارم ہاؤس اور زیورات ہتھیانا چاہتا ہے، چونکہ وہ ظاہر ہیں ایکٹریس نہیں ہیں، ان کے پاس جائیداد وغیرہ ہوگی۔ تو انسپیکٹر ماجد بشیر نے گھریلو ملازموں کی موجودگی میں نرگس کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ اچھا، ماجد بشیر کو معطل کر کے کارروائی کی گئی اور آج اس کی عبوری ضمانت بھی ہو گئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اکثر کہتا ہوں، میں سوچتا ہوں، میں لرز اٹھتا ہوں، اور میں سوچتا بھی اور یہ بات کرتا بھی اسی لیے ہوں اکثر کہ جب ہماری کبھی پیشی ہوگی جس میں اب کچھ زیادہ وقت نہیں رہ گیا، تو میں ہمیں ڈرتے ڈرتے کہہ دوں گا کہ پروردگار، میں تو ہمیشہ تینوں چیزوں پہ، اسلامی پہ بھی، جمہوریہ پہ بھی، میں تو ہلکی پھلکی موسیقی پیش کرتا رہا ہوں۔ اچھا، ضمانت ہو گئی۔ ایک بات ہے حیرت انگیز، یہ بری بات ہے، عورت پہ ہاتھ اٹھانا یہ یا اس طرح کا تشدد، بھیانک تصویریں جو میں نے دیکھی، یہ بھی ہمارا کلچر ہے۔ چھوڑ دو، رائٹ آف کر دو، لیکن اس طرح کا تشدد، میں سچی بات ہے، میں اپسیٹ ہوا ہوں بہت زیادہ، ایک ذاتی حیثیت میں، ایک عورت کی تذلیل پہ وہ بھلا کوئی ہو، لیکن ایک بات نے میرا سر گھما دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ماجد بشیر نے عدالت میں کہا ہے کہ میری بیوی ایک باکردار عورت ہے۔ گھروں میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ اب یہ ایک اور طرح کی اب نارملٹی ہے کہ ایک بندہ جو عدالت میں کہہ رہا ہے، حالانکہ نرگس پہ کسی بھی طرح کا الزام لگانا بہت آسان ہے، چونکہ ان محترمہ کی ایک تاریخ ہے جو میں نے اخباروں میں پڑھی ہوئی، ظاہر ہے میں تو نہیں جانتا، لیکن اٹ ہیز اے بیک گراؤنڈ، ان کا پروفیشن یہ وہ سارا، لیکن وہ معطل ہونے اور ضمانت پر ہونے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ عدالت میں وہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی ایک باکردار عورت ہے۔ گھروں میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، بات ٹھیک ہے، گھروں میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان میں توازن، اعتدال اور ایک خاص حد سے آگے، یا نرگس کی تصویریں غلط ہیں، اگر یہ کیا ہے تو پھر ماجد بشیر کا بھی، میری اب بھی یہ خواہش ہے کہ دونوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اگر ظلم زیادتی ہوئی بھی ہے تو کوئی معافی تلافی کی صورت نکل آئے۔ مجھے نہیں پتا ان کی اولاد ہے یا نہیں، میں نہیں جانتا، لیکن اگر ہے تو پھر تھوڑی سی قربانی دینا سیکھو، اس میں کوئی شک نہیں۔ عورتوں کا تھوڑا سا لحاظ اور شرم، آئی ڈونٹ نو، ہم ویسٹ کے مارے ہوئے لوگ ہیں لیکن ان کی بھی نکالی نہیں کرتے۔ اسلام تو بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اب یہ جو کہہ رہی ہے کہ طنز کرتے ہوئے، وہ طنز کرتے کیا؟ تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا اگر تم اسے کہو کہ نہیں، فیصلے کرنے ہیں کرو، پرولونگ نہ کرو۔ وہ کہتے نہیں جی ماردہ کٹ ہے کسیٹتا زیادہ، تو کوئی بھی جو عورت کا جنا ہو، یہ یاد رکھنا، وہ عورت کی وہ جس بھی روپ میں ہے وہ قابل معافی ہے، اس کو اس کا عورت ہونے کا ایک مارجن دینا چاہیے، اور جو عورت کا جنا ہوا ہوگا اس کے دماغ میں یہ بات ہمیشہ رہے گی۔ یہ جو صورتحال ہے، بے نظیر بھٹو کو جن موسموں میں ایک ایسے مکروہ آدمی نے جیل میں رکھا جو اسلام کا بھی مبلغ تھا، اس کا نام تھا ضیاء الحق، زبردستی نمازیں میں پڑھاتا تھا، کدھر گئی؟ بے نظیر بھٹو کو جون جولائی میں
سندھ جیسے علاقے کی جیلوں میں رکھنا، قذافی اسٹیڈیم لاہور میں، یہ ماتم پرانا ہے۔ مریم کل بھگت رہی تھی، کل پھر بھگتے۔ بیٹی تو بیٹی ہے، ماں تو ماں ہے، بیوی تو بیوی ہے۔ قذافی اسٹیڈیم میں نصرت بھٹو، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، میں ایک بار ملا ہوں ان کو، مجھے کوئی کوئی تعلق میرا ہو نہیں سکتا، بیوی سے تھا، لیکن مجھے اتنا دکھ ہوا تھا اس دن بھی جب قذافی اسٹیڈیم میں سر پھٹا۔ کوئی شرم، کوئی حیا، اس لیے یہ ملک بے برکت ہو چکا ہے۔ سچ جھوٹ کی بات نہیں ہے، یہ ٹریٹمنٹ، ایک ایٹیٹیوڈ، اور یہ صدیوں سے ہمارے خون کے اندر یہ گند شامل ہو گیا ہے۔ ہم جن لوگوں کے ساتھ صدیوں رہے ہیں ہندوستان کے، اسے کہتے ہیں انڈین اسلام۔ اس میں کچھ تھوڑا، وہ کیا حیرت انگیز بات ہے۔ پرولونگ کر رہے ہو یہ پالیٹکس میں، بشرا بی بی کیا توپ چلا لے گی، یہ مریم کیا توپ چلا لے گی، کیا یہ غدار ہیں، کیا یہ کرمنلز ہیں؟ عورت کا احترام، میں وہی بات پرانی، جس کو ماں نے جنا ہے، اور وہ اس کے نیچے اگر واقعی پیروں کے نیچے جنت ہے، مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے، مجھے تو ملے گی تو میں دیکھوں گا۔ انہیں یقین ہی نہیں ہے کیا زندگی ہے ہم لوگوں کی، کتنی ناپاک روحیں ہیں کہ بیٹی جہاں تیرا جنازہ جا رہا ہے، جہاں تیری ڈولی جا رہی ہے، وہاں سے تیرا جنازہ نکلے۔ اور دین یہ ہے، ایک عورت نے بھرے مجمع میں ہمارے آقا سے پوچھا تھا کہ میں ڈیورس لینا چاہتی ہوں، آپ نے بات کو تھوڑا کہ نہ یہ وہ، پھر دوسری دفعہ اس نے، پھر تیسری دفعہ اس نے، تو آپ نے کہا کہ تم آزاد ہو۔ تو اس عورت نے کہا حضور آپ کا حکم ہی میرے لیے کافی ہے، میں صرف اپنی مسلمان بہنوں بیٹیوں کو بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ ہمارا حق ہے اور اس میں کوئی ذلت نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا سارا ملک ہی ایسے ہے، ہاں جگہ منافقت ہے، دوگلاپن ہے۔ سچ جھوٹ کی بات نہیں ہے، یہ ٹریٹمنٹ، ایک ایٹیٹیوڈ، اور یہ صدیوں سے ہمارے خون کے اندر یہ گند شامل ہو گیا ہے۔ ہم جن لوگوں کے ساتھ صدیوں رہے ہیں ہندوستان کے، اسے کہتے ہیں انڈین اسلام۔ اس میں کچھ تھوڑا، وہ کیا حیرت انگیز بات ہے۔ پرولونگ کر رہے ہو یہ پالیٹکس میں، بشرا بی بی کیا توپ چلا لے گی، یہ مریم کیا توپ چلا لے گی، کیا یہ غدار ہیں، کیا یہ کرمنلز ہیں؟ عورت کا احترام، میں وہی بات پرانی، جس کو ماں نے جنا ہے، اور وہ اس کے نیچے اگر واقعی پیروں کے نیچے جنت ہے، مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے، مجھے تو ملے گی تو میں دیکھوں گا۔ انہیں یقین ہی نہیں ہے کیا زندگی ہے ہم لوگوں کی، کتنی ناپاک روحیں ہیں کہ بیٹی جہاں تیرا جنازہ جا رہا ہے، جہاں تیری ڈولی جا رہی ہے، وہاں سے تیرا جنازہ نکلے۔ اور دین یہ ہے، ایک عورت نے بھرے مجمع میں ہمارے آقا سے پوچھا تھا کہ میں ڈیورس لینا چاہتی ہوں، آپ نے بات کو تھوڑا کہ نہ یہ وہ، پھر دوسری دفعہ اس نے، پھر تیسری دفعہ اس نے، تو آپ نے کہا کہ تم آزاد ہو۔ تو اس عورت نے کہا حضور آپ کا حکم ہی میرے لیے کافی ہے، میں صرف اپنی مسلمان بہنوں بیٹیوں کو بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ ہمارا حق ہے اور اس میں کوئی ذلت نہیں ہے۔ بہرحال ہمارا سارا ملک ہی ایسے ہے، ہاں جگہ منافقت ہے، دوگلاپن